تمام ساتھیوں نے بڑی قیمتی گفتگو کی تھی، ہمارے ایوب صاحب نے بہت قیمتی گفتگو کی تھی اور مولانا مفتی صابر صاحب نے بڑی قیمتی آراء آپ کو تجاویز پیش کی تھیں. اور دیکھو نا کہ میرے وہاں پر پھیلے تھے اور انوار صاحب نے لکھا ہے سوے تو شرم آتی بھی پوچھنا وسیعت پر نہ کہ تعارف کرائے سامنے آ گیا. کاشف صاحب میں نے بھی سمجھی بیٹھا، حالانکہ تعارف ہے بھی سارا کچھ ایک معروف شخصیت ہے، تعارف میں موقع کیا نہیں، ملاقات تھی، یہ تعارف تھے اور خود بھی دل کے اندر وہ تھے کہ سارے رابطے کی کمی ہے. مجھے کہ ماشاء اللہ الحمد للہ بڑی خوشی تھی. کافی سارے ساتھی ایسے دینی مصروفیات کے اندر مصروف ہیں کہ جتنا ہی ادارے کا بہت بڑا فیض جاری و ساری ہے. سارے ادارے میں فاضل موجود ہیں. مولانا عمر علی صاحب ماشاء اللہ بہت اچھا کام کریں پہ لاہور کے اندر. ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے. کافی سارے ساتھی کافی سارے علاقے مختلف اپنے مصروفیات کے نال دینی کام کے نال وابستہ ہیں. کیونکہ آخری کار میں یہ سا کہ چونکہ اصل سارے ساتھی ایسے ہر آدمی کو مولانا صاحب سے بھی آ کے اپنا مولانا ایوب سے بھی فرما کے ان کے ہر ساتھی کو پریشانی ہوتی ہے. ہمیشہ دھیان رکھو پریشانی ہر کے کنارے، مولوی جناب بھی پریشانی ہے، عالم جناب بھی پریشانی ہے، دنیا دار جناب بھی پریشانی ہے. ساتھی کچھ امامت نال وابستہ ہیں، کچھ تدریس نال وابستہ ہیں. وہ چیزیں کوشش کی تھی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جس علاقے امامت کرو نا، امام کو بھی بازار کے اندر کم ہوں گے، موچی نال بھی کم ہوں گے. بعض دفعہ ایک عادت ہوتی مولوی امام کو عادت دی جائے اصل طور امام ایسے تو خیال کرو یہ جملہ امام واسطے مناسب کیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے کہ امامت اصول میں جو لیکن جس علاقے کے عالم رہ دے اگر موچی کو تو جوتی گناہ واسطے گئے نا مزدوری بنتی 5 روپئے تو 10 روپئے دے تو سمجھے فوائد دے. ارے علاقے میں جانا رہا ہے کوئی رکشے رہا ہے کرایہ بنتے بھی کیسے 10 روپئے کرایہ بنتے ہیں. ابھی آپ کچھ مناسب کر ایک علاقے کے امام کی زیر اگر جو تنخواہ 10,000 ہے خوددار ہونا چاہیے. میں اشارہ کر دیں اسی گل یہ ہے کہ اگر تم پریشانیاں دینا اللہ تعالیٰ کا رابطہ پر مضبوط رکھو، اپنے اساتذہ کو وسائل سیکھے سے اللہ کو اپنا رابطہ مضبوط رکھو. وہ رکعت نماز نوافل پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو منگو انشاءاللہ فوری طور کم از کم ان کا جو غم ہے اللہ کو ہٹا دے فوری طور پہ پکی گل. اللہ تعالیٰ کی دعائیں سارے ساتھی میں بشمول میں خود کوئی ساتھی اپنی امامت نہ وابستہ ہے، کوئی تدریس نہ آ رہے، کوئی کہیں شعبے سے جگہ نہیں تو اپنی کوئی پریشانی کوئی سامان پیش آئے، گھریلو پریشانی آ گئی ہے، کوئی مالی پریشانی آ گئی ہے. ہاں جی، کوشش کرو سب تو پہلے اللہ تعالیٰ کرے. ہاں جی، اور اللہ تعالیٰ کے نال ایک بے تکلفانہ گفتگو ہونی چاہیے. دیندار آدمی ہو گئے وہ آ کے میں اللہ تعالیٰ کو کہ میرے خیال کہ دیندار آدمی ویسے مناسب نہیں، کیونکہ جتنا منگنا جتنا ڈھنگ دیندار آدمی کو ہونا چاہیے. ان علماء کو ہے نا کہ دنیا کا تو اللہ تعالیٰ کو منگنا نہیں، بے حجابہ اور لا حجابہ جو چاہے جس وقت چاہے اللہ تعالیٰ کو منگو. کم وقت بھی دل کا غم کا دل ہے اور اللہ تعالیٰ کو پریشان ضرور دور کر دے. دوسری یہ ہے کہ جس وقت تم اپنا دعا مانگو نا ایک تو ڈیلی دعا عادت بنو. یہ اصل الفاظ پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ ٹھیک یہ دعا نہیں، یہ سارے واسطے مناسب نہیں، سارے واسطے مناسب نہیں الفاظ پر نہیں بلکہ سارے واسطے ضرورت فرض عین ہے کہ اصل اللہ تعالیٰ کو منگو. دعا کرو نہ منگو. کم از کم ہر ساتھی کی کوشش کرے کم از کم 10 منٹ میں صبح اور شام کے درمیان کوئی وقت محسوس کر کے نا کم از کم 10 منٹ اللہ تعالیٰ میں دعا مانگے. ایسا سجدہ آدمی میں سنا اللہ تعالیٰ ایسی صفات ایسی کیفیت پیدا کر سی اس آپ سے وقت تھوڑا کہ ضروریات کی طرح کہ دل نہیں کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کرنا ایک تعلق میں ختم کرنا ہے. کرے سو یا پھر اذان کا وقت تھی کہ بس میں اذان دینے والا دل نہیں چاہتا پیا کہ میں اللہ تعالیٰ کو میں یہ ہاتھ جن میں اللہ تعالیٰ یہ رابطہ میں رابطہ ختم کرنا ہے. اس ساتھ ہی کوشش کرو. اور نمبر 2 پچھلے سال فضلہ کنونشن تھے جامعہ قادری حنفیہ کے اندر مولانا انجم نبی سے فرمائے کہ فضلہ واسطے تو سب کوشش کی لگتا ہے حافظ قرآن میں سر
نماز کے اندر عام طور سے عادت ہوتی ہے تلاوت کی سورۃ عصر سورۃ کوثر جائز جائز نماز تھی بھی لیکن علماء واسطے قرآن واسطے مناسب کی بالکل مناسب ہے. پورا قرآن پاک کے 5 نماز ہے نا ہر رکعت میں نمی تلاوت ہوتی ہے. قرآن تلاوت کی عادت معمول میں نہ انہیں فائدہ پتہ کیا تھی سب تو پہلا فائدہ یہ تھی سی کہ سارا پورا دھیان نماز کی طرف ہو. حافظ قرآن ہوئے عالم دین ہوئے انہیں کا پورا دھیان نماز کی طرف نہ ہوئے. جی میں ان سے فرما گیا نا کہ صاحب کو دیکھ کے نا لوگ آ کے یار اصا اپنا بار ہوں جاتے پڑھیں جتنے مولوی صاحب سر امام سے جتنے فاضل پڑھ کے آئے ٹھیک ہے نا. ذرا اصل نمی تلاوت کریں نا آٹومیٹکلی آدمی کا ذہن اس نماز دھیان اللہ طرف کو قرآن کی طرف تھی ونے معنی طرف تھی ونے کیا قرآن پاک بعض دفعہ عالم ہوں معنی بھی آندے لیکن پتہ کر مضامین کا پتہ کرنے ہوں گا عنوان کا پتہ کرنے ہوں گا اللہ کیا فرمائے استاد جی فرماؤں پہ کہ نا بھائی میں عالم کیا نہیں تو عنوان میں دسا رہا عنوان صاحب پتہ نہیں کیا کروں عنوان سارے تھے ساتھی دن وہ شرح صدر تھی گئے مولانا صاحب سے بھی بیان کرتے پھر مولانا صاحب سے بھی بیان سنے نہیں ایوب صاحب کے ذہن آگے یار یہ گفتگو کر دی ہے وہ گفتگو آگے میرے ذہن آگے یہ چیزیں بہرحال اللہ تعالیٰ میں کوئی عمل کی توفیق عطا فرمائے. دو چیز تیسری یہ ہے کہ اپنے اساتذہ کو دعا میں اندر لازمی یاد رکھے. دیکھو نا قاری محمد ادریس صاحب شاہ رحمۃ اللہ علیہ سب ایک سند دیتی ہے 38ویں نمبر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفات ہوئی ہے نا 37 یا 38ویں نمبر پہ سارے استاد بنے. ایک چھوٹا بہت بڑا کائنات کا سب تو قیمتی مضبوط ترین رشتے دینا انہوں لوگوں نے سب جوڑی ہے نا یا حضور جیسا چگے جیسے پھر چنگی گال قاری محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوسرے استاد کتنے دوسرے انہیں وجہ بھی بیان فرمائی کہ انہوں نے دیکھو اساں حیاتی ہے سارا عقیدہ ایمان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات اور زندہ ہے. عقیدہ ایمان ہی ہے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں حیات ہیں اور سنتے بھی ہیں انہیں جواب بھی دیتے ہیں ایمان ہے نا. قاری محمد قاری رحیم بخش پانی پتی رحمہ اللہ تعالیٰ سارے دادا استاد انہوں نے معمول ہر سال عمرے واسطے بھی دیا ایک سال نہیں من سکے. آپ علیہ السلام نے یہ شیخین انہوں نے لکھا ہے جو مجھ سے فرمایا کہ اکابر کی سوال پڑھ دے سے آپ علیہ السلام نے زیارت فرمائی. اس وقت مولانا خیر محمد جانب رحمۃ اللہ علیہ بڑے زور لینے بدے ہیں کہ تو پانی پر چھوڑ کے نا تو ملتان ہم پڑھاؤں واسطے یہ نہ من دے ہیں. ان دور آپ علیہ السلام نے زیارت کرے کہ رحیم بخش ملتے نہیں ہے دل کر رہا ہے آپ سے ملاقات کو. اس وقت حضرت نے جو سمندری راستے ہیں نا انہیں بڑے رکاوٹ ہیں انہیں کتاب میں لکھا ہے وہ حضرت سفر کرنے میں سارا رکاوٹ دور تھی گئے پہنچ گئے. سوتے ہیں آپ علیہ السلام نے زیارت کری اور زیارت کے اندر فرمایا رحیم بخش میں دل چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو قرآن سنوں. حضرت بیدار سے مواجہ شریف کے لوگ کھڑے تھے کہ حضرت نے جتنا گھنٹے دے پورا قرآن پاک سنائے پورا قرآن پاک سنائے. اور رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے سنائے اور آپ علیہ السلام نے سنے. یہ سنے نا یا نہیں سن سکتے سنیے پھر بیدار بل سکتے ہیں بل آپ علیہ السلام نے زیارت رحیم بخش کی قرآن سن کر بڑی خوش ہوئی. حضور نے آپ کے دادا استاد کا قرآن سن کر حضور نے کیا فرمایا رحیم بخش کا قرآن سن کر بڑی خوشی ہوئی. پھر میں رحیم بخش کو آپ ادھر سے خیر محمد کے پاس چلے جاؤ ذرا اتنا ہے حضرت رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ فرمانے کہ آپ علیہ السلام کو جنہوں نے قرآن سنائے ان تو بعد جتنا اللہ تعالیٰ نے قرآن کی خدمت کا کم کی دے ساری زندگی میں تو پانی پتی اتنا کم کہنے کی تھا کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو پاس کی دے. اس وقت میرے خیال پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا علاقہ نہ ہو سی جتنا یہ پانی پتی یہ فیض جاری ساری نہ ہو سی. اور اس وقت الحمدللہ سب الحمدللہ سب کو فخر ہے سارے آپ اکابر تھے سارے اپنے اساتذہ تھے. اس وقت اگر اللہ تعالیٰ تدریس کا ملکہ اور قبول اور مہارت اگر دیتی ہے تو اس پانی پتے کو اللہ تعالیٰ دیتی ہے. ایسی مہارت اگر صحابہ کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی خدمت کا کم کی دے تو اللہ تعالیٰ نے پانی پتے لوگوں کو دی. حضرت نہ لکھن بھاری بھی ڈالی ہے
ہر بھی نہ صحیح کام نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کام کی طرح یہ دے تو اللہ تعالیٰ قابلیت نہیں دے دے، اللہ تعالیٰ قبولیت دے دے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قبولیت دے دے تو اس واسطے اچھا ہوں یہ ہے کہ قاری رحیم بخش پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سنائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم استاد تھی گئے رحیم بخش تھے پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، وہ استاد تھے کہ کہنے قاری محمد صاحب شاہ رحمۃ اللہ علیہ اور استاد نے اس نسبت کے لحاظ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے چوتھے استاد بننے اتنا سارے پاس خوشی کی بات ہے تو ساری نسبت بڑی مضبوط ہے کہ نسبت کی لاج رکھنی چاہیے۔ آخری گال یہ کہ لوگوں نے بڑا اعتماد ہے سارے پہ، کہیں ایسا کام نہ کرو جی وجہ تم ساتھ بھی سارا جو تھیا جی وجہ تم سارے بدے میں سب چکانا پڑے میرے شگرد یہ نہ کرے حال تو وہ لوگ سارے مطابق یہ نہ سوچیں